الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکری جیران بذی سلمی مزجتا دمعا جرا من مقلت بدمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین لی خمسۃ اقفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. آپ لوگ بیدار ہیں نا؟ آپ بہت اچھی طرح سے جو ہے نقیب اعظم ہندوستان استاذ الشورا ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا زاہد صاحب سے بہت خوبصورت اشعار سماعت کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح بیدار رہیں گے. ابھی آپ کو بہت لمبا پروگرام سماعت کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. آپ بڑی خاموشی کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں جبکہ ہماری قوم کا علمیہ بھی یہی ہے کہ ہماری قوم کو جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتی ہے. یہی قوم ہے چاہے بزرگ ہو چاہے نوجوان ہو چاہے بچہ ہو نیتاؤں کی محفل ہو یا سیاسی ریلی ہو اس میں مسلمان خوب زندہ باد کا نعرہ لگایا کرتا ہے اور اس طرح مچل کر بولا کرتا ہے. کبھی کہتا ہے ہمارا نیتا زندہ باد ہے کبھی کہتا ہے ہمارا لیڈر زندہ باد ہے کبھی کہا کرتا ہے ہمارا ایم پی زندہ باد ہے کبھی کہا کرتا ہے ہمارا ایم ایل اے زندہ باد ہے. مسلمانوں یقیناً تم زندہ باد کا نعرہ لگاؤ. میں بھی کہتا ہوں اگر تم زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے تو علامہ زاہد صاحب بھی مل کر لگائیں گے. اگر تمہیں زندہ باد ہی کا نعرہ لگانا ہے تو بڑے شوق سے کہو اور کہو کہ ہمارا قرآن زندہ باد ہے ہمارا اسلام زندہ باد ہے ہمارے نبی کی شریعت زندہ باد ہے نبی کی حقیقت زندہ باد ہے نبی کی محبت زندہ باد ہے ابو بکر کی صداقت زندہ باد ہے عمر کی عدالت زندہ باد ہے عثمان کی سخاوت زندہ باد ہے علی کی شجاعت زندہ باد ہے فاطمہ کی طہارت زندہ باد ہے حسین کی شہادت نعرہ مسلک حضرت فیضان حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اگر تمہیں زندہ باد ہی کا نعرہ لگانا ہے تو بڑے شوق سے لگاؤ. یہ امیر نور کے علماء بھی لگائیں گے اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فاطمہ کی طہارت زندہ باد ہے حسین کی شہادت زندہ باد ہے عسکر کا تکپنا زندہ باد ہے عباس کے بازو زندہ باد ہے امام اعظم کی وقاحت زندہ باد ہے غوث کی غوثیت زندہ باد ہے خواجہ کی غازی زندہ باد ہے نظام الدین کی نظامت زندہ باد ہے علاؤ الدین کا صبر زندہ باد ہے منور علی شاہ کی نورانیت زندہ باد ہے
فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا۔ شہنشاہ بغداد کانفرنس میں آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں غوث اعظم کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کسوی نسبت پیش کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ شاعر کہتا ہے کربلا سے عقیدت رکھنے والے موجود ہیں، شاعر کہتا ہے علی و فاطمہ زہرا کا زین آیا ہے، بولو یار علی و فاطمہ زہرا کا زین آیا ہے، نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے، نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے، نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے، دنیا نے دین علی و فاطمہ زہرا کا زین آیا ہے، علی و فاطمہ زہرا کا زین آیا ہے، نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے، زمانے بھر کے سارے یزیدیوں کو کہہ دو قدم سنبھال کے رکھنا حسین آیا ہے، زمانے بھر کے سارے یزیدیوں کو کہہ دو قدم سنبھال۔ حضرات گرامی وقار، آج ہم اور آپ شہنشاہ بغداد کانفرنس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر تمام تر شعراء سے نعت و منقبت کے اشعار بھی سماعت کر لیے، اور نقیب اعظم ہندوستان استاذ الشعراء ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا زاہد رضا مصباحی بنارسی صاحب سے کربلا کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے خوبصورت اشعار سماعت کر لیے۔ اب میں آپ حضرات کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ ہم اور آپ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، شفاعت کبریٰ کا مزدع جانفزا سنانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، میدان محشر میں جب باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بھائی بہن سے، شوہر بیوی سے، تمام اعزاء احبا اقربا ایک دوسرے کو پہچاننے کے باوجود پہچاننے سے انکار کر دے، اس پریشانی کے عالم میں ہم سب گناہگار امت کو پہچاننے والے حضور رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کی ڈالی، عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر بیک زبان نذرانے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آج انشاءاللہ آج کی تقریر میں میں خوف خدا کی کچھ کیفیت ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں کس طرح رہا کرتی تھی اور ہمارے اندر کیسی ہے، یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
ہم یوں تو کہنے کو مصطفیٰ کے دیوانے بنا کرتے ہیں، یوں تو مصطفیٰ کے چاہنے والے بنا کرتے ہیں، مگر ہماری عادت، ہمارے طرز تکلم، ہماری باتیں، ہمارے قول، ہمارے فعل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ فرما رہا ہے اس آیت کریمہ میں، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مگر آج ہم اپنی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اپنی زندگی کے شب و روز کو اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا آج خوف خدا کی کوئی بھی کیفیت ہماری زندگیوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خوف خدا ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہم سے نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، خوف خدا ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہم سے دعا کی اڈے نہیں چھوڑے جا رہے ہیں، خوف خدا ہمارے دل میں نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت ہم سے نہیں ہو رہی ہے، خوف خدا ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے بھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ اپنے اسلاف کی آج بہت اچھا مجمع ہے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کا چاہنے والا ہے، مصطفیٰ سے عقیدت و محبت کا دم بھرنے والا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے راستے پر کس طرح چل رہا ہے، شریعت کے کن احکامات کی پابندی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئیے اس کی جھلک، اگر آپ مصطفیٰ کی دیوانگی کا دعویٰ کیا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ آپ مصطفیٰ کا ذکر کریں، بہت بڑی بات ہے اگر اس سے زیادہ کہیں بڑی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنے چاہنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے۔ آپ مصطفیٰ کا ذکر تو کیا کرتے ہیں، مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے اہم پہلو، جس بات کا مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئے۔ بڑی بات ہوگی کہ مصطفیٰ کا چاہنے والا ہو اور مصطفیٰ اپنی محفل میں اپنے چاہنے والے کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو میں آئیے آج کی اس تقریر میں مصطفیٰ کے کچھ چاہنے والوں کی زندگی دکھانا چاہوں گا کہ جس کا ذکر مصطفیٰ اپنی محفلوں میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج سے 2 روز پہلے سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال کی تاریخ تھی۔ کون صدیق اکبر؟ جو مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت کی تصدیق کرنے والی سب سے پہلی ذات اگر کوئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ آئیے صدیق اکبر کی زندگی کے پہلو ہم دیکھیں۔ وہ صدیق اکبر جو مصطفیٰ جان رحمت کے یار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے آسمان کے تاروں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا زمین پر اتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے ہیں مگر طرز و عمل ہمارے اغیار والے ہیں، طرز و تکلم ہمارے غیروں والے ہیں کہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، نبی کی عقیدت کا دم بھرنے والا آج نمازوں سے کتنا دور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کے ایسے دیوانے ہیں کہ زبان مصطفیٰ سے بات کوئی نکل رہی ہے، تمام تر صحابہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں آقا آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا زمین میں آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہے؟ گویا ام المومنین نے ہم سنیوں کو یہ عقیدہ بھی دے دیا کہ آسمان کے تاروں کا علم اگر کوئی ذات رکھنے والی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں مصطفیٰ کو اس بات کا علم ہے۔ ام المومنین کہتی ہے آقا آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا زمین میں اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں عائشہ زمین میں آسمان کے تاروں کے برابر نیکی رکھنے والی اگر ذات کوئی ہے تو وہ میرا عمر ہے۔ عمر کی نیکیاں اتنی ہے کہ آسمان میں تارے جتنے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ عمر کی نیکیاں ہیں۔
ام المومنین نے اس خیال سے پوچھا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت آپ کے والد ماجد سیدنا صدیق اکبر کا نام لیں گے۔ ام المومنین نے جب سیدنا صدیق اکبر کا نام نہیں سنا، اپنے والد ماجد کا نام نہیں سنا، تو تھوڑا مایوس ہو گئی۔ مصطفیٰ نے ان کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ تم نے یہ سوچا تھا کہ مصطفیٰ یہ بات کرنے سے پہلے جواب میں مجھے تمہارے والد کا نام لیتے نظر آئیں گے۔ سنو تم نے یہ پوچھا ہے کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں، آسمان میں جتنے تارے ہیں اس کے برابر زمین میں نیکی رکھنے والا تو عمر ہے، مگر عمر کے ساری نیکیوں کے برابر ابو بکر کی ایک سبحان اللہ، عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ابو بکر کی ایک نیکیاں ہے۔ ہم بھی مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا کرتے ہیں، مگر ہمارے چہرے نہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں۔ آؤ میں تاریخ میں تمہیں ایک ایسے دیوانے کی بات بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ بیگن ہے، صحابہ کی کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے آقا تمام صحابہ کے درمیان، ستاروں تمام صحابہ کے درمیان چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، آج تم میری زبان سے میرا ذکر سننا چاہتے ہو، کیا میں تمہارے سامنے آج اپنے ایک عاشق کا ذکر نہ کروں، ایک دیوانے کا تذکرہ نہ کروں؟ تو تمام صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی ہے کہ مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آج میں اپنی زبان سے اپنے ایک دیوانے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے یہ بات کہی ہے، تمام صحابہ اس جستجو میں لگ گئے، اس امید سے لگ گئے، اس امید میں لگ گئے کہ آج شاید مصطفیٰ جان رحمت میری تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابو بکر جن کی نیکیاں عمر کے تمام نیکیوں کے برابر ایک نیکیاں ہیں، ابو بکر سوچتے ہیں کہ آج مصطفیٰ میری تعریف کریں گے، عمر سوچ رہے ہیں آج مصطفیٰ میری زندگی کا وہ واقعہ بیان کریں گے جب تک میں اسلام نہیں لایا تھا۔ ابو بکر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ گزر رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت نے مجھ کو دیکھا تھا، ابو بکر نے بھی مجھے دیکھنے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ اگر عمر ایمان لے آئے تو اسلام کی طاقت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا تھا اور عمر کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ عمر کو ایمان جیسی عظیم دولت سے مشرف فرما دے۔ دعا زبان مصطفیٰ سے مصطفیٰ کے نکلنا تھا، عمر کے دل کی دنیا بدلتی ہے، عمر مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کفر کی تمام خطاؤں کو معاف کیا جائے، کلمہ پڑھایا جائے، اسلام میں داخل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے جیسے ارشاد فرمایا آج ایک دیوانے کا ذکر کروں گا، تمام صحابہ سوچنے لگے کہ آج میری مصطفیٰ تعریف کریں گے، آج مصطفیٰ میری، ابو بکر سوچ رہے ہیں شاید مصطفیٰ میری زندگی کا وہ واقعہ بیان کرے کہ جب مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ راہ خدا میں تمام تر صحابہ اپنے مال کو صدقہ کرو، تو ابو بکر مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے۔ مصطفیٰ نے پوچھا تھا اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ گھر سے کتنا سامان لائے؟ کہا آقا گھر کا ایک ایک سامان لے آیا ہوں۔ مصطفیٰ نے پوچھا تھا ابو بکر یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہتے ہیں آقا گھر کے سارا سامان تو لے آیا ہوں، گھر والوں کو اللہ اس کے رسول کے سہارے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں آج میں ایک دیوانے کا ذکر کروں گا، کاش ہم بھی ایسے دیوانے بن جائیں کہ مصطفیٰ اپنی محفلوں میں ہمارا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کی بتائی ہوئی شریعت پر ہمارا بالکل عمل دخل نہیں ہے، اس پر ہمارا بالکل کوئی عمل نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں ایک دیوانے کا ذکر کروں گا۔ عمر سوچ رہے ہیں آج مصطفیٰ میری تعریف کریں گے، عثمان سوچ رہے ہیں کہ جب راہ خدا میں سخاوت کا دریا بہانے کی ضرورت پیش آئی تھی، مصطفیٰ کے حکم پر میں نے راہ خدا میں سخاوت کا دریا بہا کر بہت سارے مال کو خرچ کر دیا تھا۔ علی سوچ رہے ہیں کہ مصطفیٰ آج میری تعریف کریں گے، عثمان سوچ رہے ہیں مصطفیٰ آج میری تعریف کریں گے، ابو بکر سوچ رہے ہیں مصطفیٰ آج میری تعریف کریں گے، علی سوچ رہے ہیں مصطفیٰ آج میری تعریف کریں گے۔ مصطفیٰ نے تمام صحابہ کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم سوچ رہے ہو آج میرے نبی میری تعریف کریں گے، اے عمر تم سوچ رہے ہو آج میرے نبی میری تعریف کریں گے، اے علی تم سوچ رہے ہو آج میرے نبی میری تعریف کریں گے، اے ابو بکر سنو سنو آج میں نہ تمہاری تعریف کروں گا، عمر نہ تمہاری تعریف کروں گا، عثمان نہ تمہاری تعریف کروں گا، بلال نہ آج میں تمہیں
तुम्हारी तारीफ करूंगा। साथ इब्न अबी वक्कास ना आज मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। अबू हुरैरा ना मैं आज तुम्हारी तारीफ करूंगा। तमाम सहाबा हैरत इस्तेजाब की अता गहराई में डूब कर अर्ज करते हैं, आप ये बता दिया जाए, आप ही ने तो फरमाया है आज मैं एक दीवाने की तारीफ करूंगा, आज मैं एक दीवाने का जिक्र करूंगा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सुनो सुनो, मैंने कहा तो है आज मैं एक दीवाने की तारीफ करूंगा। अबू बकर वो तारीफ तुम्हारी नहीं होगी, उमर वो तारीफ तुम्हारी नहीं होगी, उस्मान वो तारीफ तुम्हारी नहीं होगी, अली वो तुम्हारी तारीफ नहीं होगी, बिलाल वो तारीफ तुम्हारी नहीं होगी। मुस्तफा की बारगाह में दीवाने अर्ज करते हैं, आका वो तारीफ किसकी होगी? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, आज मैं एक ऐसे दीवाने का जिक्र करने जा रहा हूँ। ऐ अबू बकर तुम्हारी तारीफ इसलिए नहीं करूंगा, तुम मुझ पर ईमान लाए हो, तो मुझे देखने के बाद ईमान लाए हो। तेरी तमाम राह खुदा में सोबतों को बर्दाश्त करना देखा है, राह खुदा में तकलीफों को बर्दाश्त करना देखा है। आज मैं उस दीवाने का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसने मुझे देखा ही नहीं है, मुझसे मोहब्बत किया। नारे तकबीर, नारे इमारत, मसलके आला हज़रत शहंशाह ग़ौक़ात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीवाना हो तो ऐसा कि मुस्तफा फरमाते हैं कि ऐसे दीवाने का जिक्र आज करूंगा, ऐसे दीवाने का आज तज़किरा मैं करने जा रहा हूं जिसने मुझे देखा भी नहीं है, फिर भी मुझसे मोहब्बत किया करता है। हम तो मुस्तफा को हमने भी नहीं देखा है, मुस्तफा से मोहब्बत का दावा हम भी किया करते हैं, मगर हकीकी मोहब्बत हम मुस्तफा से जरूर किया करते हैं। हमारी मोहब्बत में चार चांद उस दिन और लगते हुए नजर आएंगे कि मुस्तफा का दावा मोहब्बत का हो, मुस्तफा से मोहब्बत का दावा हो, नमाजों की पाबंदी हो, मुस्तफा से मोहब्बत का दावा हो, कुरान की तिलावत करते नजर आए, मुस्तफा से मोहब्बत का दावा हो, हराम कमाई से बचते नजर आए, मुस्तफा से मोहब्बत का दावा अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल करते हुए नजर आए। मुस्तफा फरमाते कि आज मैं एक ऐसे दीवाने की तारीफ करूंगा जिसने मुझे देखा भी नहीं है, फिर भी मुझसे मोहब्बत किया करता है। तमाम सहाबा कहते हैं आका वो दीवाना कौन है जिसने आपको देखा भी नहीं है, फिर भी आपसे मोहब्बत किया करता है? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, कर्म की सरजमीन पर मेरा एक दीवाना रहा करता है, दुनिया जिसे अवैस कहा करती है, आज मैं उस दीवाने आशिक़ सादिक़ अवैस का जिक्र करने जा रहा हूं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं उस आशिक़ सादिक़ अवैस का जिक्र करने जा रहा हूँ। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिन सहाबा इकराम को आपकी मोहब्बत ने बेचैनो बेकरार किया है, वो अपने अपने वतन को छोड़कर आपकी बारगाह में आ गए। बिलाल को आपकी मोहब्बत ने बेचैन किया है तो बिलाल हब्श को छोड़कर आ गए। सुहैब को आपकी मोहब्बत ने बेचैन किया है तो सुहैब ने रूम को छोड़ दिया है। अवैस आपसे मोहब्बत किया करता है मगर आपकी बारगाह में आ क्यों नहीं पा रहा है? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अवैस यकीनन मुझसे मोहब्बत किया करता है, मेरे पास आ इसलिए नहीं पा रहा है कि उसकी एक बूढ़ी माँ है, वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत में लगा रहा करता है, इस वजह से मेरे पास नहीं आ पा रहा है। जब मुस्तफा ने उस आशिक़ सादिक़ का जिक्र किया है तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, आंख में आंसू है मुस्तफा के, और फरमाते हैं कि अगर किसी से मेरे उस दीवाने से मुलाकात हो तो मेरा सलाम उसको कहना, उसको सलाम कहने के बाद कहना, अवैस मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, अवैस मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है कि तुम उनकी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर देना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ उस आशिक़ सादिक़ अवैस करनी की साथे गिरामी पर कि मुस्तफा जाने रहमत, जिनके सदके में अल्लाह ने जमीन को पैदा किया है, आसमान को पैदा किया है, चांद तारों को पैदा किया है, जिसके सदके में आदम की आदमियत मिली है, उनको नजाकत मिली है, ईसा को कमाल मिला है, ईसा को जमाल मिला है, इब्राहिम को खुल्लत मिली है, इस्माइल को ज़बो सारी मिली है, अबू बकर को सदाकत मिली है, उमर को अदालत मिली है, उस्मान को सखावत मिली है, अली को सजाअत मिली है, फातिमा को तहारत मिली है। मुस्तफा फरमा रहे कि जाओ उस आशिक़ सादिक़ से कहो कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करो। सुभान अल्लाह। क्या मुस्तफा जाने रहमत ही की दुआ पूरी उम्मत की बख्शिश के लिए काफी नहीं है? वो मुस्तफा जिसके सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा किया, और मेरे इमाम आला हजरत की जब इस पे निगाह पड़ी, हदीसे कुदसी पढ़ के मुस्तफा अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब तुम्हें भेजना ना होता तो मैं दुनिया में किसी भी शय को पैदा ना फरमाता।
جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا اس حدیث قدسی کو تو میرا امام ترجمانی کرتا نظر آ رہا ہے، میرا امام کہتا نظر آ رہا ہے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو چاہا تمہارے لیے، دہن میں سما تمہارے لیے، بدن میں حیجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، مسلک مسلک ہو جائے گا ہندوستان، ہو جائے گا ہندوستان۔ مصطفیٰ فرمائے جاؤ اویس سے کہو، اویس سے کہو کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے دیوانے بن جائیں کہ مصطفیٰ کا ذکر تو بڑی شان و شوقت سے کیا کرتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرنے کے لیے ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے مصطفیٰ کے سچے عاشق بن جائیں۔ آج ہم نے نمازوں کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ نمازوں کی پابندی کی طرف ہمارا کوئی ذہن نہیں ہوتا، جبکہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی اے موسیٰ پیغمبر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ موسیٰ پیغمبر نے کہا کہ کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ موسیٰ پیغمبر مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور زنا ہونے کے بعد اس زنا سے جو اولاد ہوئی تھی میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے، جلال میں آ گئے اور کہتے ہیں خاتون یہاں سے چلی جا، ورنہ تیرے گناہوں کی نحوست کے سبب کہیں اللہ اسی وقت آسمان سے عذاب نازل فرما دے۔ وہ خاتون روتی ہوئی کہتی ہے اے موسیٰ پیغمبر کیا اللہ کی بارگاہ میں میری اس گناہ کی معافی نہیں ہے؟ وہ خاتون جاتی ہے، اتنے میں جبریل نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے موسیٰ پیغمبر آپ نے اس خاتون کو بھگا کیوں دیا؟ تو موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں کہ اے جبریل اس خاتون نے اتنا بڑا گناہ کر رکھا تھا۔ تو موسیٰ پیغمبر سے جبریل کہتے ہیں اے موسیٰ سنو جو خاتون آپ کی بارگاہ میں آئی تھی یقیناً اس نے بہت بڑا جرم کیا تھا، بہت بڑا گناہ اس نے کیا تھا، مگر کیا آپ کو اس سے بڑا گنہگار وہ بھی شخص ہے جو ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا کرتا ہے۔ آج مسلمان اپنی پریشانی کو دیکھ کر کہا کرتا ہے کہ ہم نے کون سا بہت بڑا جرم کیا ہے۔ ارے نادان تو نے فجر کی نماز چھوڑ دی اور پھر کہتا ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ تو نے نماز قصدن چھوڑنے کی عادت بنا لی پھر بھی کہتا ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ تو نے صرف جمعہ کی نماز کو پڑھنے اپنی عادت رکھی پھر بھی کہتا ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں، ہماری روزی میں برکت کیوں نہیں ہو رہی۔ اسی طرح کا واقعہ امام راضی نے اس امت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم سے کون گناہ ہوا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارے تم تو اس طرح پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے تھے، مجھے تو لگا کہ تمہاری نماز عصر قضا ہو گئی۔ اللہ آج ہم تمام تر گناہ کر کے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بربادی اور تباہی ہمارا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے۔ شہنشاہ بغداد کانفرنس میں بیٹھنے والوں، غوث اعظم کی عقیدت کا دم بھرنے والوں، اور تمہیں غوث اعظم کی زندگی کا ایک پہلو دکھاؤں کہ عید کا دن ہے، کسی نے سننے والے نے سنا ہے کاشانہ غوث سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کاشانہ غوث اعظم سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ گھر پر دستک دینے والے نے دستک دیا ہے، اندر سے آواز آئی کون؟ کسی کہنے والے نے کہا حضور آپ کا چاہنے والا۔ سرکار غوث اعظم باہر تشریف لائے، پوچھنے والے نے کہا، کہنے والے نے کہا یا غوث اعظم اے بڑے پیر، اے شہنشاہ جیلا، اے ولیوں کے سردار، آج تو عید کا دن ہے، آج تو فرحت و انبساط و شادمانی میں ڈوب جانے کا دن ہے۔ آج ہم گناہ کر کے بھی اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں
گناہ کرنے کے بعد بھی ہماری پیشانی پر سرم و ندامت کی وجہ سے پسینے نہیں آیا کرتے ہیں. وہ سرکار غوث اعظم جن کی ولادت سے قبل آپ کی ولایت کا ڈنکا دنیا میں بجتا نظر. وہ غوث اعظم جن کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو رہے ہیں. وہ غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں آج عید کا دن تو ہے مگر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کتابوں میں ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید. آج عید کا دن بھی ہے وعید کا دن بھی ہے. عید کا دن اس کے لیے ہے جس کی نمازوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, جس کی تلاوت کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, جس کے سجدے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, جس کی بندگی کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, جس کے خیرات کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, جس کے صدقے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, جس کے فطرے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. اس کے لیے تو خوشی منانے کا دن ہے. جس کی عبادت کو اللہ نے قبول کرا دے دیا ہے اس کے لیے آج عید کا دن نہیں وعید کا دن ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں جن کی ولایت کا ڈنکا ان کی ولادت سے قبل بجتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھ عبد القادر کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میری عبادت کو اللہ نے قبول کر لیا یا مردود کرا دیا. آج تو ہم نے یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ سال بھر گناہ کرو, رمضان کا مہینہ آئے گا ہم توبہ کر لیں گے. یہ ہم نے اپنا معمول بنا لیا ہے, جبکہ اللہ فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اب آگے فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس وقت تک نہ مرنا جب تم مرو تو ایمان والا ہو کر مومن ہو کر مرنا. حضرات گرامی وقار تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن و فکر کو میری گفتگو سے قریب کریے کہ آج ہمارے دلوں میں حقیقت جانے کی آپ اپنے ضمیر کو خود جھنجھوڑ کر پوچھیں کہ کیا آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف باقی ہے کہ نہیں باقی ہے. لاک ڈاؤن میں تو ہم نے اتنی عبادتیں شروع کر دی تھی کہ لگ رہا تھا کہ ہر مسلمان اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ بن جائے گا. یہی اللہ کا شکر کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہلک مرض سے تمہیں بچا لیا, تمہیں زندگی عطا فرما دی, تم اس مہلک مرض کی زد میں نہیں آئے. اسی کا شکریہ ادا کر کے تم نمازوں کے پابند بن جاتے, اسی کا شکریہ ادا کر کے اگر تم سال بھر قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے تو سال بھر قرآن کی تلاوت کے عادی بن جاتے. اسی کا شکریہ ادا کر کے تم حرام کمائی سے بچنے والے بن جاتے, اسی کا شکریہ ادا کر کے تم دین پر چلنے والے بن جاتے, اسی کا شکریہ ادا کر کے تم شریعت کے پابند بن جاتے. تو خدا کی قسم آج ہمارا بات پر اس بات کا رونا نہ ہوتا کہ ہم پریشان کیوں ہیں. ہم پریشان اس لیے ہیں کہ نمازوں سے دور ہیں, ہم پریشان اس لیے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے دور ہیں, ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم نے حرام کمائی میں اپنے آپ کو بالکل ملوث کر رکھا ہے. ہم پریشان یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام سے بھٹک. اللہ فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب اپنے زندگی کے شب و روز کو دیکھیں, کیا یقیناً ہمارے اندر خوف خدا کی کوئی کیفیت ہے؟ ہمارے اندر خوف خدا کی کیفیت لمحاتی طور پر آتی ہے. جبکہ اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھو کہ آج ہم اتنے بے پرواہ ہو گئے کہ آخرت کی فکر بھی کیوں بھول بیٹھے ہیں. آخرت کی فکر کو بھول بیٹھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں آج ویران ہو گئی ہیں. جب انسان بہت زیادہ گمراہی کا شکار ہو جایا کرتا ہے تو انسان پریشان ہی رہا کرتا ہے. آؤ اپنے اسلاف کی زندگی پڑھو, سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی پڑھو, سیدنا عمر فاروق اعظم جن کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے ان کی زندگی پڑھو کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر ابن خطاب, وہ عمر جن مصطفیٰ کی دعا پر جنہیں ایمان جیسی عظیم دولت ملی ہو, ایک مرتبہ شاہانہ زندگی گزارتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں تمام صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں. ایک شخص آیا کہنے لگا اے عمر ایک دن تمہیں بھی مر کر دنیا سے جانا ہے. اے عمر ایک دن تمہیں بھی دنیا سے مر کر جانا ہے. خدا کی قسم جیسے ہی اتنا سنا جسم پر لرزہ طاری ہو گیا, کپکپی طاری ہو گئی, رونے لگے اور اس شخص سے کہا کہ کل سے تمہارا یہی کام ہوگا, یہی ڈیوٹی ہوگی کہ جب بھی میں
लोगों को खिताब कर रहा हूँगा तो रोजाना मुझे एक दिन मौत की तुम याद दिलाना। कौन उमर जिनको मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी हो, उनके खौफे खुदा और आखिरत की फिक्र का आलम क्या है। फरमाते हैं कि रोजाना आना, एक मर्तबा तुम मुझे मौत की याद दिलाना। वो शख्स रोजाना आया करता, उमर को कहा करता, ए उमर एक दिन तुम्हें भी मरकर जाना है। वो तो उमर से कहा करता था, मैं आज से पूछता हूं क्या तुम्हें मरकर दुनिया से नहीं जाना है। फिर दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया के खुराफात में किस तरह गुम होते हुए नजर आ रहे हो कि आज दुनिया भर की तमाम बुराइयां हमारी कौम, हमारे माशरे में पाई जा रही है। झूठ से हमारा नौजवान न बच पाता है, झूठ से न हमारा बूढ़ा बच पाता है, झूठ से न हमारी माँ बहनें बच पाती है, जबकि अल्लाह के नबी की हदीस पाक है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जो बंदा ज़बान से झूठ बोला करता है तो रहमत के फरिश्ते उससे कई मील दूर हो जाया करते हैं। हम कारोबारी मामलात में झूठ बोल बोल कर भी इस चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे कारोबार में बरकत क्यों नहीं हो रही। नादान, बरकत कहां से होगी जब रहमत के फरिश्ते तो तुझसे कई मील दूर हो चुके हैं। वही उमर इब्ने खत्ताब जिन्हें आखिरत की फिक्र सताया करती थी, वही मौलाए कायनात जिन्हें आखिरत की फिक्र सताया करती थी तो बेचैन हो जाया करते थे, जिस्म पर कभी तारीफ हो जाया करती थी, वही उमर इब्ने खत्ताब ने उस शख्स का इंतखाब कर लिया कि तुम रोजाना आना, मुझे मौत की याद दिलाना। वो शख्स रोज आया करता था, कहा करता था, ए अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हें एक दिन मरकर दुनिया से जाना है। खुदा की कसम उमर जैसे ही इतना सुना करते थे, जिसमें लज्जत जारी होता था, आंखों से आंसू जारी हो जाया करते थे, फिर आखिरत की फिक्र में रोना शुरू कर दिया करते थे। एक दिन सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने, उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में वही शख्स आया जो मौत की याद दिलाया करता था। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने उससे कहा है कि कल से तुम मौत की याद दिलाने के लिए ना आना। वो शख्स कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए मुराद मुस्तफा, ए उमर इब्ने खत्ताब, इस काम के लिए क्या आपने किसी और का इंतखाब कर लिया है? तो सैयदना फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, ए नादान, मैंने इस काम के लिए किसी और का इंतखाब नहीं किया है, मैं इसलिए तुम्हें मना कर रहा हूँ कि अब मेरे दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, मुझे मैं रोजाना दाढ़ी के बाल दिखा करता हूँ, देखा करता हूँ तो मुझे मौत की याद आ जाया करती है। मैं जिस नंबर अपने कांधे पर जितने जनाजे कभी की तारीखी में उतारा करता हूँ तो मुझे मौत की याद आ जाया करती है। मैं जब लोगों की मैयत को देखा करता हूँ मुझे मौत की याद आ जाया करती है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप रोजाना अपने कांधे पर न जाने कितनी मैयत को कभी की तन्हाई में उतारा करते हो, तुम्हें मौत की याद नहीं आती है? क्या तुम रोजाना लोगों में किस तरह तुम्हारी परेशानी को देखा करते हो, क्या तुम्हें मौत की याद नहीं आया करती है? जब इंसान आखिरत की फिक्र से बेपरवाह हो जाया करता है तो वो नमाजों से भी दूर होता है। जब इंसान आखिरत की फिक्र से बेपरवाह हो जाता है, कुरान की तिलावत में उसे मजा नहीं आता है। मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस लॉकडाउन के पीरियड में जो पूरे दुनिया को बेबस बनाकर रख दिया था, तुम्हें अपने आप को बेदार कर लेना चाहिए कि तुम मौत की एक दिन तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जाना है, अपने एक एक किए का जवाब रब की बारगाह में खुद देना है। तो हमें और आपको भी चाहिए कि अपनी आखिरत की फिक्र किया करे, अल्लाह के खौफ से डरा करे, अल्लाह के अजाब को याद किया करे। जबकि मेरे आका की हदीस से पाक है, मेरे आका फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत बेनमाजी को पर ऐसे ऐसे अजाब मुसल्लत किए जाएंगे, ऐसे ऐसे बड़े अजाब मुसल्लत किए जाएंगे कि बर्दाश्त करना नामुमकिन होगा, बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मुसलमानों, हमने सुना तो उल्मा से बहुत सुना करते हैं कि कल बरोज़े क़यामत अगर हमने झूठ बोला, झूठ बोलने के बदले में हमें हमारे ऊपर अल्लाह की नाराजगी के सबब कौन सा अज़ाब मुसल्लत किया जाएगा। इन तमाम चीजों को याद करने के बाद, सुनने के बाद भी हम भूल जाया करते हैं। अपने आप को बेदार करो और मौत की याद और आखिरत की याद और फिक्र में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बन जाओ, तो खुदा की कसम हम एक कामयाब मुसलमान होकर अपनी जिंदगी को गुजारते हुए नजर आएंगे।
غوث اعظم کا ذکر کر رہے بڑی بات ہے. کچھ دن کے بعد خواجہ کی چھٹی آ جائے گی. وہ غریب نواز جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی شمع کو روشن کیا, وہ غریب نواز جو عطا مصطفیٰ کی بن کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے, آپ کے مرید و خلیفہ سیدنا سرکار قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کو, اسلام کی دعوت و تبلیغ کو عام کرتے کرتے جب اجمیر کی سرزمین پر میرے غریب نواز تشریف لاتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کرتے کرتے آپ کے پاؤں کے ناخن تک اکھڑ گئے تھے. آپ کے پاؤں کے ناخن تک اکھڑ گئے تھے. اسلام بڑی مصیبتوں کے ساتھ ہمارے درمیان بڑی مصیبتوں کے ساتھ ہمارے درمیان پہنچا ہے. ہم اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے کسی چیز کی قربانی نہیں دی ہے. مسلمانوں اپنے آپ کو بیدار کر لو, نمازوں کے پابند بن جاؤ. خدا کی قسم جب انسان نمازوں سے بے پرواہ ہو جایا کرتا ہے تو اسے, جب انسان اللہ کی عبادت میں سے دور ہو جایا کرتا ہے تو تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے. اپنے اسلاف کی زندگیاں پڑھو. اللہ فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ہم سنا تو علماء سے بہت حدیث پاک و قرآن کی آیتیں اور مفسرین کی تفسیر سنا کرتے ہیں. خدا کی قسم ہمارا شہنشاہ بغداد کانفرنس کروانا اس وقت اور کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا جب ہمارے علاقے کا بچہ بچہ نمازوں کی پابندی کرتا نظر آئے گا. ہمارے اسلام کی اسلامی شہزادیاں پردے کا لحاظ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. امام حسین کی عقیدت کا دم یہ نوجوان بہت بھرا کرتے ہیں. امام حسین کی تاریخ کو پڑھو, امام حسین کی زندگی پڑھو, سیدہ خاتون سیدہ سکینہ کی زندگی پڑھو, سیدہ زینب کی زندگی پڑھو کہ آپ نے امام حسین کی بارگاہ میں نویں محرم شریف کو یہی بات کہی تھی کہ بھائی جان ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ بہت مجبور اور بے بس ہیں. بھائی جان ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ سرمایہ موجود نہیں ہے. بھائی جان ہم نانا کی سنت پر عمل کرتے ہیں. تو امام حسین تو یہی کہا تھا اے زینب نانا کی کون سی سنت پر ہم عمل کریں گے, اس وقت ہم بہت پریشان ہیں. تو سیدہ زینب نے آنکھ میں آنسو لے کر امام حسین کی بارگاہ میں یہی عرض کیا تھا, بھائی جان ہم نے نانا کا ایک طریقہ مصیبت کے عالم میں دیکھا ہے کہ نانا جب پریشان ہوا کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. نانا جب پریشانی کے عالم میں ہوا کرتے تھے نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے. آج حسین کی محبت کا دم بھرنے والا, آج حسین کے نام کا نعرہ تو خوب لگایا کرتا ہے, مگر حسین کی زندگی کے کوئی نمونے عمل, حسین کی زندگی کے کوئی واقعات یا حسین کی زندگی کے کوئی بھی طرز و عمل کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش نہیں کیا کرتا ہے. خدا کی قسم اگر ہم نے حسین سے محبت کے ساتھ ساتھ حسین کی تمام طریقوں کو یاد کیا ہوتا, حسین کے اقوال کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوتا, حسین کے طرز و تکلم کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوتا تو ہمارا معاشرہ بھی کامیاب ہوتا, ہمارے گھر کا بچہ بچہ کامیاب ہوتا, ایک ایک مسلمان کامیاب ہو کر اپنی زندگی گزارتا. اللہ فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. آج ہمارے اندر سے خوف خدا بالکل نکل چکا ہے. اپنے شب و روز کو یاد کیا کرو. اپنے شب و روز کو یاد کرنے کے بعد اپنے اسلاف کی زندگیوں پر غور کیا کرو کہ انہوں نے اللہ کی رضا جوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق, اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق کس طرح زندگی گزاری. غوث اعظم کی زندگی پڑھ رہے ہو, وہ غوث اعظم جو مادر ذات ولی ہیں, پیدائشی ماں کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے ہیں. وہ غوث اعظم جن کا تینوں ارواح تینوں عالم میں ذکر ہوتا نظر آ رہا ہے. عالم ارواح میں بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے, عالم اجسام میں بھی ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں, عالم برزخ میں بھی ان کی ولایت کا ڈنکا بجے گا. وہی غوث اعظم کے بچپنے کا عالم ہے. غوث اعظم نے اپنی والدہ سے علم دین حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی ہے. والدہ نے اجازت دے دی, بیٹا علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے, چلا جا علم دین حاصل کرنے کے لیے. بیٹا مگر میری ایک وصیت کو یاد رکھنا, میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا, زندگی میں کیسا بھی مرحلہ آ جائے, زندگی میں کیسی بھی پریشانی آ جائے, زندگی میں کیسی بھی گھڑی آ جائے, زندگی میں کیسا بھی وقت آ جائے, زبان پر جھوٹ نہ لانا. کیسی بھی مصیبت آ جائے زبان پر جھوٹ نہ لانا.
آپ کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، پورا قافلہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ ڈاکوؤں نے آپ کے سامان کی جانچ کی، جانچ کرنے کے بعد ڈاکوؤں کا سردار آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، کہنے لگا اے بیٹے، لوگ تو چور سے، گنڈوں سے، موالیوں سے اپنے مال کو بچایا کرتے ہیں، تو نے بچایا کیوں نہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں غوث اعظم فرماتے ہیں مال کو بچانا چاہتا تو بچا لیتا، مگر مال کو میں کس طرح بچاتا، گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھ سے وصیت کی تھی، بیٹا زندگی میں کیسا بھی مرحلہ آ جائے زبان پر جھوٹ نہ لانا۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ بیٹا تم نے میری دنیا کے ساتھ ساتھ میری آخرت کو بھی سنوار دیا، تمہاری ایک صداقت نے میری آخرت کو سنوار کر رکھ دیا ہے کہ تم ہو جو تمہارے بچپنے کا عالم ہے، تم سنی کا عالم ہے، تم نے اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑا، اور چور پر اپنے مال کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک ہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو دنیا میں جب بھیجا تھا، ہر شخص کی روح کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا اے میرے بندوں میں کون ہوں؟ سب نے کہا تھا رب کائنات تو میرا رب ہے، تو میرا پالن ہار ہے، تو رب العالمین ہے، تو مجھے دنیا میں بھیج رہا ہے۔ رب نے کہا تھا میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں جاؤ گے تو کون سا کام کرو گے؟ سب نے کہا تھا پروردگار عالم ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری بندگی میں اپنی زندگی کو گزارا کریں گے، ہم تیرے احکامات پر عمل کیا کریں گے۔ اب جو رب سے آپ نے عالم ارواح میں جو وعدہ کیا تھا ایمانداری سے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر پوچھو کہ ہم نے جو رب سے وعدہ کیا تھا کیا اس وعدے کو ہم وفا کر رہے ہیں؟ اس وعدے کو ہم بالکل وفا نہیں کر رہے ہیں، اور امید ہم یہ لگائے بیٹھے ہیں، جوا ہمارا نوجوان کھیل رہا ہے، امید یہ لگائے بیٹھا ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہو رہی، گناہوں کے اڈے ہم سے آباد ہو رہے ہیں، امید ہم یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں، مسجدیں ہماری ویران ہیں، امید یہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا اس شخص سے کہ تو میرے پاس آیا تھا، میں نے تو سوچا تھا کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، اس لیے اس وجہ سے تو اتنا بے چین ہے۔ آج کا مسلمان پریشان ہو کر نمازوں کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ ہم آج اتنا پریشان ہیں، ہم نے کون سی مصیبت کے پہاڑ توڑے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ نادان تو نماز فجر چھوڑتا ہے اور پوچھتا ہے پریشان کیوں ہے، نادان تو نماز ظہر چھوڑ رہا ہے، پوچھتا ہے ہم پریشان کیوں ہیں، نماز عصر چھوڑ رہا ہے، پوچھتا ہے ہم پریشان کیوں ہیں۔ خدا کی قسم تیری پریشانی کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، تیری پریشانی کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ تم نے نمازوں کی پابندی کو چھوڑ دیا ہے، نمازوں کے معاملے میں کوتاہی تم کرنے لگے ہو۔ اگر تم اپنی زندگیوں میں برکت چاہتے ہو، اپنے معاشرے میں برکت چاہتے ہو، اپنے بڑے گھروں میں برکتیں چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ فرما بردار ہو جائے، تو خدا کی قسم معاشرے میں اس دن تبدیلی اور برکت آنا شروع ہو جائے گی جس دن ہماری مسجدوں کی سطح پر ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور مسجدیں ہماری آباد ہوتی نظر آئے گی، اس دن ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے گھروں میں بھی برکت ہوگی، ہمارے معاشرے میں بھی برکت ہوگی، ہمارا پورا معاشرہ تبدیل ہوتا شاعر کہتا ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ وہ مصطفیٰ جنہوں نے اس امت کے لیے اتنی پریشانی جھیلی، اتنی صعوبتوں کو برداشت کیا کہ مصطفیٰ کی راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت عرض کرتی ہیں آقا ابا حضور آپ اس امت کے، آپ ان ذلیل ان ظالم لوگوں کے لیے دعائے ہلاکت کیوں نہیں کر دیتے؟ تو مصطفیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں اے فاطمہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ شاعر کہتا ہے جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ ہم نے اپنے نبی کو کتنا ناراض کیا، ہم نے اپنے نبی کو کتنا ناراض کیا، جبکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی نے پچھلی امتوں کے احوال کو دیکھا تھا، کسی قوم نے، کسی نبی کے امتیوں نے رب کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر جماعت کے ساتھ عذاب نازل فرمایا تھا۔
किसी कौम पर आग की बारिश हो रही है, किसी कौम पर पत्थर की बारिश उनके गुनाहों का सबब हो रही थी, तो रब तबारक व तआला के महबूब अल्लाह के नबी हम सबके प्यारे आका ने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया था, ऐ अल्लाह अगर किस साबिका उम्मत ने तमाम नबियों की उम्मतों ने तेरी नाफरमानी की है तो तूने अपनी नाराजगी के सबब किसी पर पत्थर की बारिश की है, किसी पर आग का अज़ाब नाज़िल किया है। परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत को जमाअत के साथ आने वाले अज़ाब से महफूज फरमा देना, मेरी उम्मत को जमाअत के साथ आने वाले अज़ाब से महफूज फरमा देना, वरना हम दिन रात तो गुनाह कर रहे हैं। 24 घंटे को अपने जिंदगी के देखें, हर लम्हा हमने सुबह आंख खोली उस वक्त से लेकर सोने तक हम गुनाह करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी आंख से गुनाह कर रहे हैं, कभी कान से रब को नाराज कर रहे हैं, कभी हाथ के जरिए लोगों पर जुल्म करके रब को नाराज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम पूछते हैं हम परेशान क्यों हैं? तेरी परेशानी की वाहिद वजह यही है कि तूने अपने नबी को, अपने रब को इतना नाराज कर लिया है। यही वजह है कि हम परेशान हैं। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार ले, कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार ले, बू बकर से कुछ आईने सिद्को वफा के ला, बू बकर से कुछ आईने सिद्को वफा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। हजरत गिरामी वकार, आप अल्लाह के खौफ अपने दिलों में पैदा करो। हजरत सैयदना जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत मरवी है, उयूनुल हिकायात में ये रिवायत मौजूद है कि एक मर्तबा सैयदना वहाब बिन मुनब्बा रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पत्थर तोड़ने वाले कुछ मजदूर आए और कहने लगे हुजूर जितनी सोबतें, जितनी मेहनत, जितनी मशक्कत हम लोगों को करनी पड़ती है, क्या साबिका उम्मत में भी लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि हम नमाजों की पाबंदी भी किया करते हैं और दिन रात मेहनत भी किया करते हैं? हुजूर हमें ये बताएं कि साबिका उम्मत में लोगों ने अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए कैसी कुर्बानी दी है? तो आप फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक औरत थी जिसके 7 बेटे थे। उस वक्त का बादशाह बहुत जालिम जाबिर था, इतना जालिम जाबिर बादशाह था, इतना जालिम जाबिर कि वो लोगों को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया करता था। एक दिन उस औरत को उसने बुलाया, कहा कि तू खिंजीर का गोश्त खा ले। उस औरत ने कहा हम अल्लाह की हराम करदा अशिया को हरगिज़ नहीं खाएंगे। उस जालिम बादशाह ने कहा कि तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने उसके एक बेटे को बुलाया और उसके जिस्म के आज़ा अज़्व को काट करके उसके सामने रख दिया। सोचा कि अब इसकी इस्तिकामत में कमी आएगी, मगर उस औरत ने कहा कि मैं हरगिज़ अल्लाह की हराम करदा अशिया को नहीं खा सकती। आज तो मुसलमान धड़ल्ले से सूद और ब्याज का कारोबार करता नजर आ रहा है। आज तो धड़ल्ले से हम झूठ कारोबारी मामलात में बोला करते हैं और ये कहा करते हैं कि मौलाना साहब, अल्लामा जाहिद साहब, क्या किया जाए बगैर झूठ के कारोबार नहीं चलने वाला। बड़े धड़ल्ले से कह दिया करते हैं। आज के दौर में दीन और इस्लाम पर चलना बड़ा मुश्किल है। नादान ऐसी सहूलियात के दौर में जहां हर तरह की सहूलियात मुहैया हो, तो ऐसे वक्त में कहता है कि दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। दीन पर चलना इस वक्त बड़ा मुश्किल है या उस वक्त बड़ा मुश्किल था कि जब इमाम हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा गया था। उस वक्त इमाम हुसैन को मालूम था मेरी निगाहों के सामने अली अकबर की जवानी की जाएगी, मेरी निगाहों के सामने कासिम को शहीद किया जाएगा, मेरी निगाहों के सामने अब्बास के आंसू काटे जाएंगे, मेरी निगाहों के सामने असगर का बचपना लूटा जाएगा। उस वक्त दीन पर चलना बड़ा मुश्किल था या अब? वो नेक खातून कहती है जालिम तू बहुत जालिम और जाबिर है, तूने मेरे एक बेटे को शहीद किया है। खुदा की कसम अगर तू मेरे 7 बेटे को शहीद करा दे कर दे, तब भी मैं अल्लाह की हराम करदा शय हरगिज़ नहीं खा सकती। यहाँ तक कि उस जालिम और जाबिर बादशाह ने एक के बाद एक औलाद को उसको शहीद करवा दिया।
کسی کو آگ میں، کسی کو تیل کی کڑائی جلا کر کے اس میں تیل کو کھولا کر کے اس کو ڈال دیا یہاں تک کہ وہ جام شہادت نوش کر لیتا ہے. پھر جب اس کا آخری بچہ بچا تو وہ عورت سے کہنے لگا ظالم و جابر دیکھ میں نے تیری 6 اولاد کا انجام کیا کیا ہے، اب تیری 7ویں اولاد کا انجام اس سے بھی برا ہوگا. وہ عورت کہتی ہے اسے بھی تو شہید کر دے مگر میں اللہ کی حرام کردہ شے ہرگز نہیں کھا سکتی. اے مسلمان تم کیسے ہو کہ رب کے بندے ہو، مصطفیٰ کے امتی ہو، غوث اعظم کے شیدائی ہو، غریب نواز کے عقیدت مند ہو، پھر بھی ان تمام بزرگوں سے محبت، اپنے اسلاف سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ کو ہر وقت ناراض کیا کرتے ہو. کیسے مسلمان ہو کہ آج خوف خدا کی کیفیت ہمارے ذہن و دماغ میں بالکل آیا ہی نہیں کرتی. وہ نیک خاتون کہتی ہے 7ویں اولاد کو بھی قتل کر دیا. اس نے کہا وقت ہے تیرے پاس، تو اگر 7ویں اولاد کو اگر بچانا چاہتی ہے، اس کی زندگی کی مہلت اگر چاہتی ہے تو تجھے کچھ منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، اسے سمجھا لے. وہ نیک خاتون اسے سمجھانے گئی، کہا بیٹا دیکھ میں نے تیرے اپنے 7 بچوں کی پرورش بڑی محنت و مشقت کے ساتھ کی ہے، میں ہر مصیبتوں کو سہتی رہی مگر اپنے بچوں کی پریشانی کو اپنے بچوں کو پریشان ہونے نہ دیا. مصیبتیں سہی، گھر گھر جا کر میں نے کام کیا، لوگوں کی تانے سنے غربت کے عالم میں، مگر اپنے بچوں کی پرورش سے باز نہ رہی. میں نے تجھے پال پوش کر بڑا کر دیا ہے، جوان کر دیا ہے. اے بیٹا میں چاہتی ہوں جس طرح اس ظالم بادشاہ کے سامنے تیرے 6 بھائیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، سب نے یہی کہا کہ ہم اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو بالکل نہیں کھا سکتے ہیں، ہم اللہ کی اشیاء کو، اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو بالکل نہیں کھا سکتے. بیٹا تو بھی نہ کھانا. جب وہ سمجھا کر وہ نیک خاتون واپس آئی تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ نیک خاتون کیا تو نے اپنے بچے کو سمجھا لیا؟ کہا ہاں. اس نے سوچا کہ اب یہ بیٹا اس نے اپنے 7 بچوں کو دیکھ لیا ہے، 6 بچوں کو شہید بلا وجہ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحیح سوال مائک والا لے کے نعرے نعرے بیٹھ جائیں. بیان پورا کیجئے. ٹھیک ہے بیٹھیے. بیٹھ جائیے، آپ بتا بیٹھ جائیے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت منبر نور پر اولاد رسول، عالم نبیل، فاضل جلیل، ناشر مسلک اعلی حضرت، ہمدرد قوم و ملت، مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا سید شباہت حسین صاحب قبلہ، اور انہی کے ساتھ ساتھ بلبل باغ رضا، استاذ الشورا
جناب مولانا مبارک حسین مبارک صاحب، مولانا نعیم ملت صاحب تشریف لائے. میں اپنی بات پوری ختم کر کے انشاءاللہ پوری کر کے اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش بہت جلدی سے کرنے جا رہا ہوں کہ وہ بنی اسرائیل کی وہ نیک خاتون کہتی ہے کہ بیٹا ابھی تیری نگاہ کے سامنے تیرے کسی بھائی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس ظالم جابر بادشاہ نے انہیں شہید کر دیا ہے، مگر تجھے میری قسم ہے کہ جس طرح تو نے اس مصیبت کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں اپنے 6 بھائیوں کی شہادت دیکھی ہے، میں تجھ سے یہی امید کرتی ہوں کہ تو بھی اسی طرح جام شہادت کو نوش کر لے گا. یہاں تک کہ اس ظالم بادشاہ نے اس کے 7 بیٹے کو شہید کروا دیا. وہ نیک خاتون سب کے بارے میں یہی دعا کرتی رہی، اے اللہ اس مصیبت کے عالم میں جو میرا بیٹا جس نے اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو کھانے سے منع کیا ہے، اس ظالم بادشاہ کے سامنے یہ جام شہادت نوش کرنے جا رہا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو استقامت عطا فرمانا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس پر استقامت عطا کرنا. خدا کی قسم ان 7 بچوں نے اپنی ماں کی نگاہوں کے سامنے کسی کو آگ میں ڈال کر تیل کھولا کر کے شہید کرا دیا، کسی کو اس ظالم بادشاہ نے شہید کروا دیا، کسی کو مار کر شہید کروا دیا، کسی کو تکلیف دے کر شہید کروا دیا. مسلمانوں تم بھی اپنے آپ کو مصطفیٰ قیام رحمت کا مطالعہ کہا کرتے ہو، مگر آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے بھی، آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر بھی، آج ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہو کر بھی اپنی کامیابی کے متلاشی بنے بیٹھے ہیں. جبکہ شاعر کہتا ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خطا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لے، وہ بکر سے کچائی لے صدق و وفا کے لا. آج ہماری پریشانی کی وجہ سامنے موجود ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو اتنا ناراض کیا. وہ نبی جنہوں نے اس امت کے لیے اتنی پریشانیوں کو برداشت کیا، اس امت کا ہر وقت خیال رکھتے رہے، اس امت کو یاد کرتے رہے. آج اس نبی کو ہم نے اتنا ناراض کر لیا ہے، اور ناراض کرنے کے بعد بھی ہم وجہ پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آج ہم پریشان کیوں ہیں. ہماری پریشانی کی وجہ کوئی اور نہیں، ہماری پریشانی اور بربادی ہلاکت کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بہت زیادہ ناراض کر لیا ہے. جبکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے تو بندہ نمازوں کی پابندی کیا کرتا ہے. جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے تو بندہ قرآن کی تلاوت کا عادی بن جایا کرتا ہے. جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، اللہ کے تمام تر احکامات پر وہ پابندی سے عمل کرنے والا بن جایا کرتا ہے. جشن شہنشاہ بغداد کانفرنس میں آنے والوں، یقیناً تمہارا شہنشاہ بغداد کانفرنس کرانا اس وقت اور برکت ہو جائے گا جب تم غوث اعظم کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے. غریب نواز کے ذکر کے ساتھ ساتھ غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے. مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے. کون غوث اعظم جن کی ولایت کا ڈنکا ان کی ولادت سے قبل بج رہا ہے؟ کون غوث اعظم جن کی پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو رہے ہیں؟ کون غوث اعظم جن کی پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو رہے ہیں؟ کون غوث اعظم جن کی دعا پر اللہ بے اولاد کا اولاد عطا فرما رہا ہے؟ مگر عید کا موقع ہے تو وہی غوث اعظم کے کاشان اقدس سے رونے کی آواز آ رہی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اے عبد القادر آج تو عید کا دن ہے، خوشی میں ڈوب جانے کا دن ہے، مسرت و شادمانی میں ڈوب جانے کا دن ہے، تو وہی غوث اعظم کی زبان سے یہ جملہ سننے کو مل رہا ہے کہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اس کے لیے آج خوشی کا دن ہے، جس کی عبادت کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، جس کی بندگی کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، جس کے سجدے کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، جس کی تلاوت کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، جس کی عبادت کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، جس کی زکات کو اللہ نے قبول کر لیا ہو. آج اس کے لیے عید کا دن ہے، اس کے لیے عید کا دن نہیں ہے جس کی عبادت کو اللہ نے مردود قرار دے دیا ہو.
جس کی عبادت کو اللہ نے مردود قرار دے دیا ہو. اللہ کا فرمان ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. خدا کی قسم اگر آج ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں گے تو ہمارا معاشرہ پھر ایک کامیاب معاشرہ بنتا ہوا نظر آئے گا. کون غوث اعظم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کیا دبے جس کے حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شقی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں, ابو بکر سے کچھ آئیں گے صدق و وفا کے لا. ابو بکر سے کچھ آئیں گے صدق و وفا کے لا. باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی, منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو غوث اعظم کے خصوصی روحانی فیضان سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.